یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مائنڈفلنس کی، اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہم سی بی ٹی کے سٹرکچر کے ساتھ اس کو بلائیں گے. سی بی ٹی، آپ میں سے کسی نے نام سنا سی بی ٹی؟ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. یہ اصل چیز ہے، یعنی جو کھانا ہے وہ ہم نے یہ پکانا ہے، اور جو برتن ہیں وہ مائنڈفلنس کے ہیں. پریشر کوکر ہمارا مائنڈفلنس ہے، اور اس میں جو مٹن کڑھائی بن رہی ہے وہ سی بی ٹی. اور ان دونوں چیزوں کو جب ملا کے آپ دیکھیں گے اور ملا کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کا موڈ بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ، اور آپ کی زندگی بن جائے گی. اور یہ اس کے لیے آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو وہ سکل آپ کی ہو جاتی ہے. آج کل ایسی سکلز آ رہی ہیں جیسے سی بی ٹی، اس میں بہت جلدی آپ سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مختصر سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ سی بی ٹی کیا ہوتی ہے. سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، یعنی کوگنیشن کا مطلب ہے سوچ بچار والا حصہ، دماغ کا سوچ بچار والا حصہ. آپ دیکھیں اس میں کتنی سوچیں چل رہی ہیں. تو سوچ بچار والا حصہ ہے تو اس کو کوگنیشن کہتے ہیں. بیہیویئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دیکھا جا سکے، جو ناپا جا سکے، جو تولا جا سکے، اور ٹینجیبل چیز ہے. اس میں خالی جو وعدے ہیں وہ سی بی ٹی کا حصہ نہیں ہے. سی بی ٹی وہ چیز ہے جس میں بیہیویئر ہے، بیہیویئر کہ جب بھی آپ بات کریں گے آپ کا بیہیویئر کچھ بتائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو سٹینڈز فالو نہیں کرنے، تو اس پہ ایک لمبی چوڑی داستان لکھی جا سکتی ہے. سی بی ٹی جسے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں، تھراپی ہے طریقہ علاج جسے کہتے ہیں، اور یہ لیٹسٹ ہے دنیا میں. اس وقت اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہوتا سی بی ٹی. اور سی بی ٹی کے 5 حصے ہیں بڑے سمپل سے. سی بی ٹی کا پہلا حصہ ہے تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، خیال سے تعلق رکھتا ہے. خیال، کریونگ کیا ہے؟ خیال ہے. یہ جو خیال ہے یہ انسانوں کی سب سے قیمتی متاع ہے، کیونکہ دوسرے جانداروں میں کوئی خیال نہیں ہوتا. ان کے انسٹنکٹس ہوتے ہیں، وہ پروگرامڈ ہوتے ہیں، پری پروگرامڈ ہوتے ہیں. ان کے اندر چھوٹا موٹا سافٹ ویئر ڈال کے بات ختم. انسان سوچے گا. اس طریقے سے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو کہ جو سی بی ٹی کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ حصہ ہے وہ تھاٹ ہے، تھاٹ. اور یہ تھاٹ انسان کے پروسیس ہو رہے ہیں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے. پہلے انسان اکیلے اکیلے سوچتا تھا. 10,000 سال پہلے انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کرنا شروع کیا، اور کسی نے کوئی بات کہی تو کسی نے اس کا جواب دیا. تو یہ 10,000 سال سے ہو رہا ہے کہ انسانوں نے خیالات کا تبادلہ کرنا شروع کیا، جسے کہتے ہیں تبادلہ خیالات. تو خیال کی جو ایک کوالٹی ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے، وہ بری ہو سکتی ہے. خیال صحیح ہو سکتا ہے، خیال غلط ہو سکتا ہے، خیال اعلیٰ ہو سکتا ہے، خیال ادنا ہو سکتا ہے. اور ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ خیال ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس کی آج کل سورس ہے، گوگل پہ جائیں، اپنے خیال کو چیک کر لیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے خیال کی پرورش کرنا. اس کے لیے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس میں جتنی اچھی سورس سے آپ رجوع کریں گے اتنا ہی اچھا اور میچور خیال آپ کا بنتا جائے گا. مثلا نشے کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو نائڈا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. امریکہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے NCADD، اس پہ چلے جائیں. WHO کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. ولنگ ویز کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. خیال کے بعد وہ چیز آتی ہے جسے ہم موڈ کہتے ہیں، اور یہ آپ کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے، موڈ. کیونکہ آپ کا موڈ خراب رہتا ہے. آپ کا جو بنیادی تعلق ہے وہ موڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈر سے ہے. اور دنیا میں لوگ ہو سکتے ہیں جن کا موڈ ٹھیک ہو پر ان کا خیال غلط ہو. لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ جس بندے کو بھی نشے کی بیماری کا سامنا تھا یا ہے، اس کا تعلق موڈ کی خرابی سے ضرور ہے. کیونکہ جب وہ نشہ نہیں کرتا تو اس کا موڈ خراب رہتا ہے، وہ اداس ناراض رہتا ہے. اچھا، دنیا میں کسی جگہ بھی اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جاتا. یہ جو سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے
اس میں خالی سی این ایس تو اینڈ آرگن ہے جہاں ہم محسوس کرتے ہیں نشے کے اثرات، لیکن نشے کی جو پروسیسنگ ہے وہ لیور میں ہوتی ہے. لیکن جب لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ڈیمیج رک جاتا ہے. جب نشہ چھوڑے رکھتے ہیں تو وہ جو کوئی ایسے نقصانات پہنچے ہوتے ہیں جس سے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، وہ نقصانات ٹھیک ہو جاتے ہیں پر وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ سمجھ لیں کہ پہلی چیز تھاٹ، دوسری چیز موڈ، اور تیسری چیز ہے بیہیویئر. بیہیویئر کیا ہے؟ جو نظر آتا ہے. اور بیہیویئر ایڈکشن سے ریکوری میں بیہیویئر کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ آ کے یہاں بیٹھے ہیں آج، یہ بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر کیوں ہے؟ یہ نظر آتا ہے، یہ ایویڈنس ہے. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ایویڈنس ہے کہ آ جائیں ہیں، پکی ایویڈنس ہے. بیہیویئر اس چیز کا نام ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، جو دیکھا جا سکتا ہے. تو بیہیویئر، اگر کوئی جاتا ہے اس جگہ جہاں وہ نشہ خریدتا تھا تو اس کو بھی بیہیویئر کہیں گے کہ وہ پرانی جگہوں پہ دوبارہ جاتا ہے. اگر وہ پرانے دوستوں سے ملتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیہیویئر. تو بیہیویئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پرانی جگہوں پہ، سلپری جگہوں پہ اور سلپری پلیسز پہ اور سلپری لوگوں کے ساتھ نہیں جانا. یہ بیہیویئر امپورٹنٹ ہے. بیہیویئر یہ بھی ہے کہ گوگل پہ جا کے آپ سرچ کریں کہ یار جو لوگ ری ہیب سے آتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. گوگل پہ جانا، یوٹیوب پہ جانا، کچھ سننا، کوئی ویڈیو دیکھنا، یہ ایک بیہیویئر ہے، دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز تھاٹ، دوسری چیز موڈ، تیسری چیز بیہیویئر. یہ سی بی ٹی کے اجزاء ہیں. چوتھی چیز ہے انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کہ آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. انوائرمنٹ، چوتھی چیز انوائرمنٹ ہے. اگر ہم گھروں کی فضا کو محفوظ بنا دیں گے، اگر ہم گھروں میں تحفظ دے دیں گے اور دوسرے کو یقین دلا دیں گے کہ تمہاری ہستی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لوگ مان لیں گے کہ میں یہ ڈرگس کرتا ہوں. اور آپ پوچھیں گے کہ کیوں کرتے ہو تو بولے گا کہ میرا موڈ خراب رہتا ہے، میں نے یہ طریقہ سیکھ رکھا ہے اپنے دوستوں سے اور میں ڈرگس کرتا ہوں. اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا اب تمہیں ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا کہ تم ڈرگس چھوڑو گے یا ہم تمہیں جو مدد دیتے ہیں زندگی میں وہ روک دیں گے. آپ بات کر سکتے ہیں اس سے کہ اب میں تمہاری مدد صرف نشہ چھوڑنے میں کروں گا اور کسی معاملے میں مجھ سے مدد کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ تم مدد ڈیزرو کرتے ہو نشہ چھوڑنے میں. ایموشنل کوشنٹ ہے جو کہ ہمیں مدد دیتا ہے یا مدد نہیں دیتا. اگر ایموشنل کوشنٹ نیچے ہے تو ہمیں مدد نہیں ملتی. اگر ایموشنل کوشنٹ ای کیو، ایموشنل کوشنٹ اوپر ہے، یعنی کوئی بھی بری خبر سن کے ہم کانپ نہیں جاتے تو ہمیں مدد ملتی ہے اس سے. لیکن اگر ذرا سی بات سن کے ہم کانپ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے میں مدد نہیں ملتی. لیکن ایموشنل کوشنٹ کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے جسے ایڈورسٹی کوشنٹ کہتے ہیں. ایڈورسٹی کا مطلب ہے جب مصیبت آ جاتی ہے. جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں کہ نہیں. مصیبت کو فیس کرنے میں کتنا ملحقہ حاصل ہے آپ کو، یا مصیبت کو فیس کرنے میں کتنا آپ ببر شیر ہیں. پھر ایک سوشل کوشنٹ ہوتا ہے. سوشل کوشنٹ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے ڈیل کرنے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. پھر ایک آئی کیو ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیشنٹ کا بڑا سٹرونگ ہے، اور ان چاروں میں سے اگر ایک چیز بھی سٹرونگ ہو تو باقی تینوں کو مدد ملتی ہے. چار چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی سٹرونگ ہو تو دوسری چیز سٹرونگ ہوگی، اور دوسری چیز سٹرونگ ہو تو تیسری چیز سٹرونگ ہوگی، اور چوتھی چیز بھی اسی طرح آہستہ آہستہ سٹرونگ ہوگی. اور یہ چار کوشنٹ جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ، ہمارے گھروں کی انوائرمنٹ یہ بہت رول پلے کرتی ہے کہ ہم نشے سے بحالی پائیں گے کہ نہیں. ہم کس جگہ رہتے ہیں اس سے بڑا فرق رہتا ہے. ہم کس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں جاتے آتے ہیں، ہم اپنے کمرے کو، اپنی گاڑی کو اندر سے کیسے رکھتے ہیں، اس بات کا بڑا گہرا تعلق ہماری سوبرائٹی سے ہے. تو انوائرمنٹ میں گھر والے مدد کر سکتے ہیں. اچھا، پانچویں چیز سمٹمز ہیں. سمٹمز، کیونکہ جب بھی آپ نشے سے بحال ہوتے ہیں یا کسی بھی بیماری سے بحال ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں.
جیسے کہ تھکاوٹ ہونا، ٹینشن ہونا، اداس ناراض رہنا، کوئی ڈپریشن ہونا اور نیند نہ آنا، کریونگ ہونا، یہ سمٹمز ہیں۔ تو کریونگ پہ کیسے کام کرنا ہے، نیند پہ کیسے کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہیں۔ تو مائنڈ فلنس اور سی بی ٹی مل کے آپ کے مسئلے کو سارا حل کر۔ لیکن ایک کام ہے جو اب ہم نے ریگولر شروع کر دیا ہے، پہلے کسی کسی کے ساتھ کرتے تھے، کہ پیشنٹس کو نیورو پلاسٹیسٹی کے لیے جو مدد چاہیے وہ سیلف ایڈورٹائزنگ کی صورت میں دیتے ہیں۔ سیلف ایڈورٹائزنگ کیا آپ سمجھتے ہیں سیلف ایڈورٹائزنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فوکس میں رکھ کے تشہیر کرنا۔ مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں تو وہ کوئی کرتا ہے آپ کو ذہن میں رکھ کے۔ سیلف ایڈورٹائزنگ یہ ہے جو کہ آپ اپنے آپ کو ذہن میں رکھ کے تو ایک ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سیمپل کے طور پر ایک بنائی ہوئی ہے سیلف ایڈورٹائزنگ وچ از گڈ فار ایوری بڈی، جو ڈاکٹر اعجاز کی آواز میں ہے۔ اس کی تحریر 25 سال پہلے میں نے لکھی تھی اور ڈاکٹر اعجاز نے اس کو ریکارڈ کیا تھا۔ اب ہم انڈیپینڈنٹ ہر پیشنٹ کی اپنی آواز میں اس کے لیے خاص جو پرسنل ایڈورٹائزنگ ہے وہ بنا کے دیتے ہیں، جس سے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہر پیشنٹ کو 30th ڈے پہ ہم وہ شروع کرائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک ہم ڈپارٹمنٹ کریٹ کر رہے ہیں جسے نیورو پلاسٹیسٹی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج 2.25 سال سے 6 مہینے پہ آ گیا۔ کتنا بڑا جمپ ہے۔ لیکن جب آپ 2.25 سال کی بجائے 6 ماہ میں کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ توجہ سے کرنا ہے۔